السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی تلاوت انشاءاللہ سورہ نور آیت نمبر 29۔ چلیے اس کی تلاوت کر کے لفظی معنی اور گرامر کے ساتھ تفسیر جانیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون۔ آخر کے معنی کتنے اچھے نکلتے دیکھیے۔ اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو۔ سبحان اللہ۔ چلیے اس کو سمجھتے ہیں۔ یہ وہ بات چل رہی ہے کہ اگر تم کسی ایسے مکان میں جاؤ، یعنی کہیں پر جانے، کسی مکان پر جب تم جاتے ہو تو اجازت اگر ہے تو جاؤ سلام کرتے ہوئے، اگر آواز نہیں آئی، کوئی جواب نہیں دیتا تو واپس آ جانا ہے۔ آج کی آیت میں یہ بتا رہے ہیں کہ اگر تم ایسے مکان میں جاؤ جس میں کوئی نہیں بستا ہو اور تمہارا سامان بھی ہو اس میں، تو تم وہاں پر جا سکتے ہو، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو تم چھپاتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو، وہ بہتر جانتا ہے۔ تمہاری نیت کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ تو یہ آداب سکھایا جا رہا ہے آج۔ چلیے گرامر جانتے ہیں۔ لیسا نہیں، علیکم علی پلس کم، علیکم تم پر، علی حرف جر ہے، یہ حرف جر 17 ہے۔ جیسے کہ ایک پویم ہے، باؤ تاؤ کاؤ واؤ منذ مثقلہ حتی الی ان الی حتی الی۔ عربی گرامر ایسے حرف جر کیا ہے؟ 17 ہے۔ تو اب اعلیٰ وہی حرف جر ہے۔ یہ دیکھیے کلمے کے 3 بہنیں۔ کلمہ اس کو کہتے ہیں جس سے پوری بات سمجھ میں آئے، اور قرآن میں ایسے جملے ہوتے ہیں، ایسے حروف ہوتے ہیں جس سے پوری بات سمجھ میں آئے۔ اب کلمے کے 3 بہنیں ہیں، اور بڑی بہن کا نام ہے اسم، دوسری بہن کا نام ہے فعل، اور تیسری بہن کا نام ہے حرف۔ وہی حرف جر کہلاتے ہیں جو 17 ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے اب اس کو جانتے ہیں۔ لیسا نہیں، علیکم تم پر، جناح گناہ، اس کا روٹ یہ ہے جیم نون ح، جناح یعنی جھکنا۔ قرآن میں بھی یہ بات آیت آئی ہے کہ اپنے ماں باپ کے پاس تم جب جاتے ہو، اپنے خاندان کو جھکا لو اور نرمی اختیار کرو۔ اب یہاں پر یہ بتا رہے ہیں، لیسا نہیں، علیکم تم پر، جناح یعنی جھکنا، یعنی ایسے مقام پر تم جا سکتے ہو، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے جہاں پر کوئی نہیں رہتا، ایسا سمجھیں گے۔ ان یہ کہ تدخلو، تا حاضر کا صیغہ ہے، مخاطب کا، حاضر کا۔ ان یہ کہ تدخلو تم داخل ہو، واو الف جمع کا صیغہ، بیوتن گھر میں۔ اب یہاں پر تنوین آئی ہے، دیکھیے منون تنوین آئی ہے، تو جب تنوین، بیتن ایک گھر کو کہتے ہیں اور بیوت اس کی جمع ہے، اب بیوتن، اب یہاں پر تن لگا ہے نا، تو جب تنوین آتا ہے تو کوئی کی بات آتی ہے۔ ٹھیک ہے، کسی گھر میں تم جاتے ہو، تدخلو تم جاتے ہو، بیوتن گھر میں، غیر سوائے، مسکونۃ کوئی نہیں رہتا، یہ سکنہ سے ہے، اس میں کوئی نہیں رہتا، فیہا اس میں، ہا کی ضمیر اس لیے لگی ہے کہ گھر مؤنث ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں یہاں پر بیوتن یہ جمع مکسر بھی ہے،
تو اسی لیے اس کو جب اس کی ضمیر لگاتے ہیں تو ہا لگاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فیہا اس میں متاع یعنی سامان ہے، تمہارے وہ گھر میں سامان بھی ہے، لکم تمہارے لیے، واللہ واو حرف عطف ہے، ٹھیک ہے، واو یا الف یہ حرف عطف ہے، واللہ اور اللہ، یعلم یا یتان کا ہے، اس کا روٹ یہ ہے عین لام میم علم، یعلم وہ جانتا ہے، وہ کی ضمیر اللہ کی طرف جا رہی ہے، وہ جانتا ہے، ماں جو، یہ جو کے لیں گے اس کی میننگ جو، تبدون یہ بدعا سے ہے، یہ تبدون اس کی میننگ یہ ہے تم ظاہر کرتے ہو، وما اور جو تکتمون تم چھپاتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو، وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ یعنی یہ آداب سکھایا جا رہا ہے آج کی آیت میں کہ تم کسی گھر میں خالی گھر میں جاتے ہو، جیسے کہ آفس ہے وہ خالی رہتا ہے، تمہارا سامان بھی ہے، تم وہاں پر کام کرتے ہو، یا جیسے کہ ہوٹل میں جاتے ہو وہاں پر بھی کیا ہے خالی پن رہتا ہے، اور یا اسکول میں جاتے ہو، ادارے میں جاتے ہو، یعنی ایسی جگہ پر جاتے ہو، یا باغ میں جاتے ہو، کہیں پر گھومنے جاتے ہو، ایسی جگہ پر جاتے ہو جہاں پر کوئی نہیں رہتا، تو تم کو کیا کرنا ہے، وہاں پر جو حکم دیا جا رہا ہے اس کو فالو کرنا ہے۔ جیسے کہ کسی باغ میں گئے، وہاں پر لکھے ہوا ہے یہاں پر کچرا مت ڈالو، لکھے ہوا ہے، تو وہ حکم کو تم کو بجا لانا ہے، وہ بات کو سننا ہے۔ تو یہی بتا رہے ہیں آج کی آیت میں کہ تم کو گناہ نہیں، ہاں کسی کے گھر پہ جاتے ہو تم، وہاں پر لوگ بستے ہیں تو وہاں پر اجازت لے کے جائے، اگر اجازت نہیں ہے تو واپس آ جانا ہے۔ ہاں آج کی آیت میں یہ بتا رہے ہیں کہ ہاں ایسے گھر میں تم جاتے ہو وہاں پر کوئی نہیں رہتا، تمہارا سامان بھی ہے اور تم وہاں پر پہلے بھی گئے ہو، تو وہاں پر جانا کوئی گناہ نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنے اچھے آداب سکھا رہے ہیں۔ سبق میرا ہو گیا ہے، سبحان اللہ بحمدی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔